الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، آج پورے عالم اسلام میں عید الاضحیٰ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ایک طرف آج اکثر لوگ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام کی قربانی کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سال میں ایک مرتبہ کسی جانور کو خرید لیا جائے اور پھر اس کو متعینہ نیت کے ساتھ ذبح کر دیا جائے؟ کیا اسی کا نام ہی قربانی ہے؟ یا ہم نے قربانی کا مطلب محض اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ اللہ ہم سے صرف جانور کی قربانی طلب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تمام انسان یا یوں کہہ لیجئے کہ جو صاحب نصاب حضرات ہیں وہ قربانی پیش کرتے ہیں؟ ہماری یہ سوچ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کسی جانور کو طلب کر رہا ہے تو یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے اس گوشت جو تم ذبح کرتے ہو، یہ گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس کا جو بال ہے، اس کی جو کھال ہے، اس کو اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے گوشت کی، بلکہ اللہ کے پاس جو انسان کی چیز پہنچتی ہے تو وہ محض تقویٰ ہے کہ انسان کتنی خوشنودی کے ساتھ، کتنے ہی اخلاص کے ساتھ، کتنے ہی ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کو فنا کر کے دوسری چیز کو وجود میں لانا، اس چیز کا نام قربانی ہے۔ مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ انسان پتھر جو ایک چٹان ہوا کرتی ہے اس کو فنا کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اس کو تراشتا ہے، یعنی پتھر کو قربان کر دیا جائے تو اس سے ایک دوسری چیز تیار ہو جاتی ہے، وہ ہمارے سامنے گھروں کی شکل میں ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان مٹی کو فنا کرتا ہے تو اس سے دوسری چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ اینٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ زیورات اور سونے چاندی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ڈھیلا ہوا کرتا ہے، لیکن جب اس کو قربان کیا جاتا ہے تو اس سے ایک دوسری چیز وجود میں آتی ہے، وہ زیورات کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہی چیز قربانی ہے۔ ہم ظاہری طور پر اللہ کے سامنے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی جانور کو فنا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ایک دوسری چیز جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو وجود میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے
قربانی کی، اور قربانی اس طور پر کی کہ دل کے اندر اخلاص ہے، دل کے اندر للہیت ہے، تو میدان محشر میں یہ جانور جس کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، پل صراط پر یہ انسان کے کام آئے گا، اور کس طور پر کام آئے گا کہ یہ سواری کا کام دے گا۔ پتہ چلا کہ اس دنیا میں ہم جانور کو فنا کر رہے ہیں تو ایک دوسری چیز وجود میں آ رہی ہے جو میدان محشر میں ہمیں ملے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے یہاں ابن آدم کا کوئی عمل اتنا مقبول نہیں ہوتا جتنا خون بہانا قبول ہوتا ہے، اور اس سے مراد اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا ہے۔ جتنا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی اللہ کو پسند ہے، اس قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، ہم سوچیں، ہم سمجھیں، اپنے اندر ایک چیز کو ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ کہیں ہم بھی تو صاحب نصاب نہیں ہیں، کہیں ہمارے اوپر بھی تو قربانی واجب نہیں ہو گئی ہے اور ہم ابھی بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہ آگے سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن تاریخ اور قرآن مقدس میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی قربانی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کس طور پر شروع ہوا تھا؟ آپ لوگوں نے بارہا سنا، بارہا پڑھا کہ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ شروع میں ابتدائی انسانیت میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر پھیلانے کی ابتدا کی، اس وقت میں جو اولاد پیدا ہوا کرتی تھی حضرت حوا علیہ السلام کو وہ جڑواں ہوا کرتی تھی۔ کس طور پر کہ ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، پھر دوسری مرتبہ حمل ٹھہرتا تھا، پھر ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا، پھر ایک لڑکی ساتھ میں پیدا ہوتی تھی، اور پھر نظام چلانا تھا، انسانیت کو بڑھانا تھا، انسانوں کی تخلیق آگے مقصود تھی۔ تو پھر اس شخص کا جو اپنی بہن کے ساتھ پیدا ہوا تھا اس کا نکاح اس لڑکی سے کیا جاتا تھا جو اس کے بعد میں یا اس کے پہلے میں پیدا ہوتی تھی۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ بھائی اور بہن کا رشتہ قائم کیا جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک ہی محدود رہا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو اور انسانیت کی ابتدا کرنی تھی، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو قیامت تک کے لیے پیدا کرنا تھا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ شروع کیا۔ بہرحال جب قابیل کی ولادت ہوئی، ان کے ساتھ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، مورخین نے ان کا نام لکھا ہے اقلیمہ۔ اور جس وقت حابیل کی ولادت ہوئی، حابیل کی ولادت قابیل سے پہلے ہوئی ہے، ان کے ساتھ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، مورخین نے نام لکھا ہے غازہ۔ اقلیمہ جو لڑکی تھی جو قابیل کے ساتھ میں پیدا ہوئی تھی اور جڑواں تھی، وہ غازہ کے مقابل خوبصورتی میں زیادہ تھی۔ اب قابیل کو حکم ہوا کہ آپ کا نکاح جو ہوگا وہ غازہ کے ساتھ ہوگا جو حابیل کے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے، لیکن قابیل نے دیکھا کہ جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے، میری جڑواں ہے، وہ خوبصورتی میں زیادہ آگے نکلی ہوئی ہے غازہ کے مقابلے میں، تو اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا، بلکہ میں اس سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے، میرے ساتھ جس کی ولادت ہوئی ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلا، اللہ نے حکم کیا کہ دیکھو تم آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو محض نکاح کی بنیاد پر، محض عورت کی بنیاد پر، آپ کو ایک طریقہ بتلا رہا ہوں کہ آپ دونوں حابیل اور قابیل قربانی پیش کیجئے اور قربانی کو کسی پہاڑ پر رکھ دیجئے، اور
جس قربانی کو آسمان سے آگ آئے گی اور اس کو راکھ کر ڈالے گی، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، وہی اس جو قابیل کے ساتھ میں لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ بہرحال دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ کی جانب اللہ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل نے جو قربانی پیش کی تھی اس کو اللہ نے قبول کر دیا، اور حکم ہوا کہ حابیل اب اکلیمہ یعنی قابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ لیکن قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ وہیں سے سلسلہ انسانیت کے خون ریزی کا شروع ہوا، وہیں سے درندگی شروع ہو گئی، وہیں سے قتل و غارت شروع ہو گئی، وہیں سے انسان حیوانیت پر اتر آیا، اور پھر یہاں سے انسان کو دفنانے اور کفنانے کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ سورہ مائدہ کے اندر حابیل اور قابیل کا تذکرہ آیا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کا کروں کیا، کہاں چھوڑوں اس اپنے بھائی کو، میں نے جرم کر دیا ہے، میں نے اس کو قتل کر ڈالا، اب میں کروں کیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جس کا تذکرہ سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ ایک کوہ دوسرے مردے کوے کو لا کر زمین کھود رہا ہے اور اس کو دفن کر رہا ہے، تو قابیل نے دیکھا کہ ہاں اس انسان کو جو میرا بھائی ہے اس کو بھی اسی طریقے سے دفن کیا جانا چاہیے۔ بہرحال یہاں سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن ہمارے جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دین ہے اور یہاں سے آگے جو سلسلہ چلا ہے، قربانی کا نظام الگ ہو گیا۔ پہلے قربانی کی مقبولیت انسان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ کسی شخص نے قربانی کی اور اللہ کی جانب سے آگ آئی اور آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی، راکھ کر ڈالتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ میری یا فلاں شخص کی قربانی مقبول ہو گئی۔ لیکن اب سلسلہ ختم ہو گیا، آسمان سے کوئی آگ نہیں آئے گی، آسمان سے کسی طرح کی کوئی بجلی نہیں گرے گی کہ اس گوشت کو، اس جانور کو زمین سے اٹھا کر کھا جائے، بلکہ اللہ نے نظام یوں بنایا کہ ایک قربانی کی جائے، اور اس کا بھی ایک بڑی لمبی چوڑی تفسیر مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی گئی اور کس طریقے سے کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے رب حب لی من الصالحین۔ مورخین نے لکھا، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 90 سے تجاوز کر چکی تھی، 90 سال کا بوڑھا شخص، اور اس وقت میں کہ جب ضرورت پڑتی ہے انسان کو کہ میری کوئی اولاد ہوتی جو مجھے بڑھاپے کی صورت میں مجھے سہارا دیتی، اس وقت میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا محبوب پیغمبر ہوں، سب سے پہلے مجھے تو نے آزمایا کہ نمرود جیسی حکومت میرے سامنے کھڑی کر دی اور اس نمرود نے مجھے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا، لیکن بہرحال تیرا کرم ہوا اور تو نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ سب سے بڑی آزمائش کہ ابھی میں 90 سال سے تجاوز کر چکا ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے حضور یہاں پر دعا کی گئی اور حضرت ابراہیم نے جو الفاظ کہے ہیں رب حب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، کوئی ایسی ویسی اولاد عطا نہ کرنا جو رات دن روڈوں پر چل کے آوار گردگی کر رہی ہے، ایسی اولاد عطا نہ کرنا جو بدماشیوں میں مبتلا ہو جائے، ایسی اولاد عطا نہ کرنا جو خون ریزی کے اندر مبتلا ہو جائے، جو دوسرے طرح طرح کے جرائم کے اندر مبتلا ہو جائے، بلکہ رب حب لی من الصالحین، جو نیک طبیعت ہو، جس کے نفس کے اندر، جس کے دل کے اندر ہمہ وقت نیکی کرنے کا جذبہ ہو، ایسی اولاد مجھے عطا کرنا۔ بہرحال اللہ نے دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی ایک بردبار بیٹے کی، ایسے بیٹے کی کہ جس کو اللہ آگے چل کے نبی بنانے والا ہے، ایسے بیٹے کی خوشخبری سنا رہا ہے کہ آگے چل کے اس نبی پر بہت سارے آزمائش آنے والی ہیں، اور ایسے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جس کی اولاد میں حضور علیہ السلام کو پیدا فرمانا ہے۔
بہرحال اللہ ارشاد فرما رہا ہے فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی ایک بردبار بیٹے کی۔ اب جب یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل گیا، اللہ نے دعا قبول کر لی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، شکل میں یہ بیٹا عطا کیا گیا۔ جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے والا بن گیا، جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ گھومنے اور سیر سپاٹے کے لیے نکلنے والا بن گیا تو اللہ کی آزمائش آ گئی۔ کیا آزمائش آ گئی؟ حضرت ابراہیم لگاتار خواب دیکھنے لگے۔ 2-3 دن خواب دیکھا۔ پہلے دن دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، صبح اٹھے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن دیکھا، پھر اٹھے، پھر اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ مورخین نے لکھا کہ لگ بھگ 100 سے زیادہ اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ لیکن جب تیسرے دن بھی خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو سمجھ گئے کہ اللہ کی مشیت کچھ اور ہے، سمجھ گئے کہ اللہ کی منشا کچھ اور ہے۔ وہ مجھ سے جانوروں کی قربانی نہیں چاہ رہا بلکہ عین میرے بیٹے کی قربانی مجھ سے چاہ رہا ہے۔ کتنا خطرناک مرحلہ ہوگا، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے متعلق یہ خواب لگاتار دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ کتنا دل کے اندر درد محسوس کیا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ 90 سال کی عمر میں مجھے بیٹا عطا کیا، اور بیٹا عطا کرنے کے بعد اب حکم یہ کر رہا ہے کہ میری راہ میں اس کو ذبح کر ڈال۔ بہرحال حضرت ابراہیم نبی تھے اور آگے بیٹا جو تھا وہ آنے والا نبی تھا، اس لیے اپنے بیٹے سے رائے پوچھی، اور پوچھی کیا رائے کہ اے بیٹے، میں لگاتار خواب دیکھ رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اپنے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پس جب یہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ میں چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچ گیا، قال یا بنیا، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہنے لگے اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، سن ذرا میری بات کو، میری بات ذرا سن، میں تجھے کیا بات کہہ رہا ہوں، میں کون سا تجھے ایک ایسا فرمان سنا رہا ہوں جو من جانب اللہ میرے پاس آیا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ من جانب اللہ حکم تھا۔ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے سن، اللہ کی جانب سے کوئی حکم آ رہا ہے، اس حکم کے متعلق سن، میں تجھے بتلا رہا ہوں۔ وہ حکم کیا ہے؟ قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ میں پھر اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رائے پوچھ رہے ہیں، فانظر ماذا ترى، بیٹے تیری کیا رائے ہے کہ میں تجھے قربان کروں یا نہ کروں، میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کروں یا نہ کروں، رائے پوچھ رہے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل کے دل میں اللہ کی وحدانیت تھی، وہ سمجھتے تھے، اور اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا۔ فوراً اپنے باپ سے کہہ اٹھے اور کہا، قال یا ابت افعل، اے میرے والد محترم، آپ کر گزریے، آپ کیجئے ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس حکم میں کسی بھی طرح کی کوئی دیر نہ کرنا، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس حکم کو، اس امر کو کر گزریے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کر لیجئے۔ آگے خود یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ مورخین اور تفسیر لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے گزارشات کی اس موقع پر، اور گزارشات کی کہ اے میرے والد، آپ میرے باپ ہیں، شروع میں ہی آپ سے بہت سارے آزمائش کا ایک مرحلہ گزرا ہے۔
پہلا مرحلہ کہ آگ میں ڈال دیا گیا، دوسرا مرحلہ کہ 90 سال کی عمر میں آپ کو اولاد دی گئی، تیسرا مرحلہ کہ آپ کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر نکل جائیے اور ان کو بیابان علاقے میں چھوڑ دیجئے جہاں پر بظاہری کوئی مدد نہیں دی، بظاہری کسی طرح کے جینے کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ اس لیے میں آپ کو رائے دے رہا ہوں کہ میرے جو آپ ذبح کرنے کا شروع کریں تو مجھے اوندے منہ لٹا دیجئے گا۔ آگے اللہ بھی ارشاد فرما رہا ہے اوندے منہ لٹا دیجئے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ میری گردن پر، میرے گلے پر چھری چلائیں گے تو آپ کا ہاتھ کانپے گا نہیں میرے چہرے کو دیکھ کر، اور کہیں اللہ کے اس حکم میں ذرہ برابر بھی خلاف ورزی ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات کہی، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ فلما اسلما، جب ان دونوں نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا لیا، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت باپ نے بیٹے کو اوندے منہ یا منہ کے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب کیا ہوا؟ چھری کو حکم ہو گیا کہ تیرے اندر جو کاٹنے کی صفت ہے اس صفت کو اپنے اندر سے باہر نکال ڈال۔ جس طرح شروع میں آگ کو حکم ہوا تھا، آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا لوہا بھی اگر آگ میں ڈال دیا جائے اس کو بھی جلا کے راکھ کر ڈالتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم تو بشر تھے، انسان تھے، لیکن اللہ نے حکم کیا کہ آگ تیرے اندر جو جلانے کی تاثیر موجود ہے، تیرے اندر جو جلانے کی جو خاصیت موجود ہے اس کو اپنے اندر سے باہر نکال ڈال، اور حضرت ابراہیم کے لیے تو پھولوں کا گلدستہ بن جا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی چھری کو حکم ہوا تھا کہ تیرے اندر جو کاٹنے کی صفت موجود ہے اس کو اپنے اندر سے باہر نکال ڈال۔ اور پھر مورخین اور مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، پھر تیز کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر چھری اپنا کام چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جب چھری نہیں چل رہی ہے تو آسمان اور زمین اور آسمان میں رہنے والی مخلوق دیکھ رہی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے، کون سا منظر پیش آنے والا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح ذبح کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ کا امتحان کچھ اور تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب بیٹے کو باپ نے اوندے منہ لٹا دیا، جب چھری نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ہم نے آواز لگائی، فنادا وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، یہ آواز دی کہ اے ابراہیم سنو۔ کیا سنو؟ قد صدقت الرؤیا، کہ اے ابراہیم تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ عمومی طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب کون سے سچے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس کا رد کر رہا ہے کہ اے ابراہیم تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ جو میں نے خواب میں تمہیں دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، تم نے ویسے ہی اسی طریقے سے اپنے بیٹے کو میرے سامنے لٹایا اور اس کے اوپر چھری چلائی، اور حکم کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور انا کذالک نجزی المحسنین، اور یقین مان لو اس بات کا، اس چیز کا اپنے دل میں یقین بٹھا لو کہ ہم نیک کام کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں۔ کیا بدلہ دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حکم کے، اس کام کرنے کے بعد؟ سب سے پہلا بدلہ یہ دیا گیا کہ جنت سے ایک مینڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ دوسرا جو بدلہ دیا گیا وہ دیا گیا کہ اے ابراہیم ہم اس کام کو جو تم نے کر دیا ہے اس کو تا قیامت تک زندہ رکھیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی 1400 سال حضور علیہ السلام کو یا 1500 سال اس دنیا سے پردہ فرماد ہو گئے ہیں، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ آج بھی پوری عالم اسلام میں قربانی عید الاضحیٰ کے دن ہو رہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہی ہے۔ بہرحال اللہ کہہ رہا ہے
کہ میں بہترین بدلہ عطا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک یہ کام اپنے بیٹے کو ذبح کرنا بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو 10-15 دن کے لیے اگر اپنے سے جدا کرے، وہ بےتاب ہو جاتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے دور ہو گئی۔ لیکن یہاں پر اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب مہنڈا جنت سے حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا کہ آپ اسماعیل کو چھوڑ دیجئے اور اس مینڈے کو اللہ کی راہ میں ذبح کیجئے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ یہ جو ہم مینڈے کی شکل میں آپ کو ہدیے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیجئے۔ اور پھر جو آج سنت پوری دنیا میں باقی ہے، اس کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس عمل کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگ بھی اس عمل کو کرتے چلے جائیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے اوپر سلامتی ہو، میں نے تمہیں آزمایا، میں نے تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کیا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے ایمان والوں کو آزمائش اور پریشانیوں میں مبتلا ہونے سے اور امتحانات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا ایمان جتنا پختہ اور مضبوط ہوگا اس کے اوپر اللہ کی آزمائش زیادہ ہو جائیں گی۔ اس لیے ہو جائیں گی کہ اللہ آزمائے گا کہ کہیں یہ میری آزمائش اور میری آفات کی بنیاد پر ایمان سے مڑ تو نہیں جاتا ہے، کہیں میرے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں کر بیٹھتا ہے، اسی لیے ایمان والوں کو بھی آزمایا جاتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے طریقے سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی بھیج رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور کہہ رہے ہیں سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے لیے سلامتی ہو، تمہارے اوپر امن ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں اچھے کام کرنے والے، محسنین کہتے ہیں اچھے کام کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے سلامتی بھی بھیجتے ہیں جس طرح آپ کو سلامتی بھیجی گئی۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ مختصر سا ایک واقعہ ہے اور مختصر سی تاریخ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، جو حابیل اور قابیل کی صورت میں جو پیش آئی تھی، اللہ نے جس طرح حکم کیا تھا کہ آپ قربانی پیش کیجئے، جس کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، اللہ آسمان سے آگ بھیجے گا اور اس کو راکھ کر دے گا، اس کی طرف سے قربانی قبول ہو جائے گی۔ لیکن وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو سلسلہ تھا، آگ آتی تھی جس کی قربانی قبول ہوتی تھی، آگ اس کو لے جاتی تھی، لیکن اب جو سلسلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو شروع ہوا ہے وہ یہ شروع ہوا ہے کہ ہر سال وہ شخص جو صاحب نصاب ہیں، جو مالدار ہیں، جن کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جا رہی ہے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے، اور ایسی قربانی پیش کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جانور کو خود خریدو اور اس کو اچھے طریقے سے کھلاؤ اور پلاؤ، اس کو اپنی طرف مانوس کرو، اس سے محبت اور انسیت پیدا ہو جائے، اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ جس طریقے سے انسان اپنی اولاد کو پالتا ہے، انسان اپنے اولاد کی پرورش کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر بچے کو بھی اپنے والدین کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جانور کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے کہ اس کو اچھے طریقے سے کھلایا جائے، اس کو اچھے طریقے سے پلایا جائے، اس کی پرورش کی جائے۔ مقصد یہ نہیں ہے
کہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ہی قربان کر دو. اللہ چاہ رہا ہے کہ صرف جانور کو قربانی میں پیش کرو. اس لیے اس کی پرورش اس لیے رکھ دی گئی, اس کی خدمت اس لیے رکھ دی گئی کہ کہیں ایسا ہو کہ دین کا تقاضا پیش آ جائے کہ اے مومنو اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں پیش کر دو. اس وقت تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی خدشہ نہیں آنا چاہیے کہ میں اب اپنے بیٹے کو کیسے پیش کروں, میں اپنی اولاد کو کیسے پیش کروں. ورنہ اللہ کو ہمارے جانور جتنے ذبح کیے جائیں گے, نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچے گا, نہ اس کا خون اللہ کو پہنچے گا, نہ اس کی کھال اللہ کو پہنچے گی. تمام لوگ ذبح کریں گے اور گوشت آپس میں کھا لیں گے, اور کھانے کے بعد بھول بھی جائیں گے کہ ہم نے قربانی کی تھی. لیکن مقصد یہ ہے کہ آنے والا وقت نہ جانے کیسا ہو, اور پھر اللہ اگر کہیں اولاد کی پیشکش کرے اور کہے کہ اب میرے دین کا تقاضا یہ ہے کہ اے لوگوں اپنے اولاد کو پیش کرو, تو اس وقت تمہیں ہچکچانا نہیں ہے, اس وقت تمہیں پریشان ہونا نہیں ہے, بلکہ بڑی خوشی سے جس طرح تم اللہ کے راہ میں جانور قربان کر رہے ہو, اسی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی دین کے لیے قربان کر دینا. میرے ایمانی بھائیوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو غریب ہیں. ایسا نہ ہو کہ گوشت گھروں میں فریج کے اندر سڑ گل جائے اور وہ غریب لوگ, وہ محتاج لوگ, وہ لوگ جو مستحق ہیں, جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں اٹھانا اور مجھے مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا, میدان حشر میں جب مجھے اٹھائے تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے حقوق پامال ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ سال تک گوشت فریجوں میں رہ جائے اور وہ سڑ جائے, اور کل میدان حشر میں ہم سے پوچھ ہو جائے کہ بتا تیرا پڑوسی غریب تھا, تیرا ہمسایہ غریب تھا, تیرے محلے والا شخص غریب تھا, تو نے اس کو قربانی کا گوشت نہ دیا بلکہ اس کو نالیوں میں سڑنے دے دیا, اس کو فریج کے اندر سڑنے دے دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ گھر والے کھاؤ, خوب کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو, لیکن ساتھ میں اس چیز کی بھی تلقین کی ہے کہ اپنے جو غربا ہیں, مساکین ہیں, جو یتیم حضرات ہیں, ان کا بھی خیال کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر میں گوشت بن رہا ہو اور یتیم کے گھر میں چولہا بھی نہ جل رہا ہو. ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر طرح کی غذائیں پک رہی ہوں اور یتیم اور غریب کے گھر کے اندر دال پھلکا بھی میسر نہ ہو. اس لیے اس چیز کا خیال رکھا جائے. اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں, جو لوگ مالدار ہیں اور انہوں نے ابھی تک جانور قربان کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے, یاد رکھنا چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے. ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ لوگ جن کے اوپر قربانی واجب ہے, جو صاحب نصاب ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتے, ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ عیدگاہ میں آئیں. کوئی ضروری نہیں ہے, نماز پڑھ لینے سے قربانی ساقط نہیں ہو جائے گی, نماز پڑھنے سے قربانی ذمے سے ساقط نہیں ہو جائے گی کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے اور پھر قربانی ہم سے ساقط ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے, اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں تشریف رکھے, بلکہ گھر میں بیٹھے, اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں. اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں. بہرحال میں ایک بات اور عرض کروں گا. میں نے حساب لگایا تھا اور علماء سے پوچھا بھی تھا اور یہ بات پوچھی تھی کہ آخر نصاب کیا چیز ہے, کس نصاب پر قربانی واجب ہو جائے گی, کتنا مال انسان کے پاس ہونا چاہیے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے. آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے, چاندی کا نصاب اگر ہم ملائیں, مارکیٹ کے اندر چاندی 2 قیمتوں سے چل رہی ہے. ایک قیمت ہے 600 روپے تولہ, دوسری قیمت ہے 700 روپے تولہ. اگر ہم 600 روپے تولہ چاندی کی قیمت لگائیں اور 52.5 تولہ سے اس کو ضرب دیں 600 کو, تو بنتی ہے 31,500 روپے کچھ. ٹھیک, اگر 700 روپے تولے سے ضرب دے دیں ہم 52.5 تولہ کو, تو بنے گی 36,000 کچھ. اب ہم دیکھیں کہ اللہ کے بندوں, آج کے وقت میں تو کوئی ہے ہی نہیں جو غریب ہے.
آج کے وقت میں کوئی شخص ملے گا ہی نہیں جو غریب ہے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے, اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں غریب نہیں رکھا. ہم تو صاحب مال ہیں, ہم تو ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بڑا ہوا کرتا ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کئی زیادہ افضل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ہاتھ اوپر ہوگا وہی افضل ہوگا؟ نہیں، بلکہ جو کسی کی مدد کرتا ہے، جو کسی کو مال دیتا ہے، جو کسی کو زکوٰۃ نکالتا ہے، گویا دینے والے کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. کوئی شخص نیچے سے نہیں دیتا اور پکڑنے والا اوپر نہیں پکڑتا ہے، بلکہ اوپر سے دیا جاتا ہے. اور اللہ اس شخص کو کہہ رہے ہیں کہ اوپر والے کا ہاتھ نچلے والے کے ہاتھ سے کئی زیادہ افضل ہے. ہم تو سب صاحب نصاب ہیں، ہم تو سب مالدار ہیں، اور پھر یہ کیا وجہ کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم قربانی نہیں کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ سوچیں اور ہم یہ کہیں کہ علاقے کے اندر آفات آ رہی ہیں، علاقے کے اندر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم نے ان مصیبتوں کو اپنے ہاتھوں سے کمایا، ہم نے ان پریشانیوں کو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. جب 31,000 پر ایک شخص مالدار ہو رہا ہے، مجھے اس مجمع کے اندر بتلاؤ. اور میں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو غیر شادی شدہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ مالدار صرف شادی شدہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ، وہ نوجوان جو غیر شادی شدہ ہیں، ان سے بھی میں پوچھوں کہ تم بتاؤ تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، وہ بھی ضرور کہیں گے بھائی 50,000 تک تو ہے ہی نہیں. جب چاندی کا نصاب بن رہا ہے 31,000 سے اوپر، 31,600 کے حساب کو چھوڑیے آپ حضرات، آپ 700 کا حساب لیجئے. کس شخص کے پاس، اور کوئی ایسا شخص مجھے ملے گا نہیں الا کہیں 100 میں 2 بندے ایسے ہوں گے جس کے پاس 36,000 پہ 40,000 نہیں ہوگا، ورنہ اکثر لوگ صاحب نصاب ہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہوں اور قربانی نہیں کرتے، ان کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوتی قربانی کے ایام گزرنے کے بعد بھی، بلکہ بعد میں بھی ان کے لیے لازمی ہے کہ جو قربانی نہیں کرتے ہیں وہ اتنی رقم صدقہ کر ڈالیں، اتنی رقم وہ اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کر ڈالیں، صدقہ کر ڈالیں. لیکن ایام قربانی کے اندر جس شخص کو استطاعت ہو، میں نے جمعہ کے دن ایک بات کہی تھی، بہت اہم بات تھی. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے پیسے اور مال کے اوپر سال کا گزرنا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یہ چیز شرط نہیں ہے، بلکہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دنوں میں اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال آ گیا جو چاندی کے 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے. اب اگر وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، اگر وہ قربانی میں غفلت برت رہا ہے، تو بعد میں بھی یہ قربانی اس سے ساقط نہیں ہوگی، بلکہ یہ مال اس کو پھر بھی صدقہ کرنا ہے، پھر بھی اس کو اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، اور قربانی نہ کرنے کا گناہ الگ ہے. اس لیے ہم سب کوشش کریں، جن لوگوں نے ارادہ نہیں کیا ہے، جن لوگوں نے ابھی سوچا بھی نہیں ہے اور وہ یوں سوچ رہے ہیں کہ پچھلے سال قربانی کی تھی، اس سال کیا ضرورت ہے. اور ایک اور بات، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی میں نے پچھلے سال قربانی کی تھی، اس سال اپنی بیوی کی طرف سے کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو، اسلام اتنا تنگ نظر نہیں ہے، دین اتنا تنگ نظر نہیں ہے اور مشکلات اور پریشانیوں میں ڈالنے والا اسلام نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین بہت ہی زیادہ آسان ہے. اتنا آسان ہے کہ اگر انسان چلنا چاہے اس دین پر تو اس کے لیے تمام راستے ہموار ہو جاتے ہیں، لیکن اس دین کو ہم نے اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر مشکل کیا ہے. ایسا شخص جس نے پچھلے سال قربانی کی تھی، صاحب نصاب بھی ہے، لیکن اس سال قربانی کر رہا ہے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے کرو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اپنی طرف سے قربانی لازمی کرو. اس سال اگر وہ شخص قربانی
اپنی طرف سے نہیں کرتا ہے اور صاحب مال ہے اور اپنے کسی گھر والے کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے کرتا ہے، قربانی بچے کی طرف سے ہو جائے گی، ہوگی نفلی قربانی، کیونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ بیوی صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی بیوی کی طرف سے ہو جائے گی لیکن نفلی قربانی ہوگی۔ لیکن خود صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر واجب تھی، وہ واجب اس سے ساقط ہی نہیں ہوا، وہ واجب اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوا، اس نے نفل تو کمایا لیکن واجب کو ترک کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ حضرات، ہمیشہ بزرگوں کی محبت دل میں ہوتی ہے، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، انسان خواہش کرتا ہے کہ ان کی طرف سے قربانی کی جائے، گھر کا کوئی بڑا اس دنیا سے گزر جاتا ہے یا اولاد گزر جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں اس کی طرف سے قربانی کروں، کیجئے قربانی، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن اگر خود آپ صاحب نصاب ہیں، جو میت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہ نفل میں جائے گی، اور خود جو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر واجب تھی، آپ نے واجب کو ترک کر دیا اور نفل کو پکڑا ہے، اور واجب نفل سے بڑا ہوا ہے، اجر کے اعتبار سے بھی اور مرتبے کے اعتبار سے بھی۔ واجب جو ہے عملی طور پر فرض کے بالکل مقابل ہے، عمل کے اعتبار سے واجب اور فرض میں کسی طرح کا فرق نہیں ہے، لیکن صرف کہنے میں آتا ہے کہ نماز فرض ہے اور وتر واجب ہے، اس لیے نفل کو اپنا کر واجب کو ترک مت کیجیے، بلکہ واجب کو اپنائیے۔ نفل چھوٹ جائے گا، اللہ بالکل آپ سے کسی طرح کا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن واجب اگر چھوٹ گیا تو نفل آپ نے پکڑ لیا تو مواخذہ یقینی طور پر ہوگا اور ہر حال میں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات عرض کرنی ہے کہ وہ لوگ جو میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، بعض حضراتوں نے بہت اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کا گوشت کھا ہی نہیں سکتا انسان۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک قربانی ایسی ہے جس کا گوشت انسان گھر والے نہیں کھا سکتے، گھر والے صاحب مالک ہو، جو گھر کا بڑا ہو، بچے ہوں، بیوی ہو، جو اس مالک کے ماتحتی میں آ رہے ہیں وہ لوگ نہیں کھا سکتے۔ وہ کیا ہے؟ منت کی قربانی۔ اس کے علاوہ جتنی قربانیاں کی جا رہی ہیں، آپ میت کی طرف سے کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کی طرف سے کر رہے ہیں، یا خود جو واجب آپ کے اوپر اس کی طرف سے کر رہے ہیں، طریقہ یہی ہے، سنت یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ سب کا سب خود بھی کھا سکتے ہو، سب کا سب آپ غریبوں میں تقسیم بھی کر سکتے ہو، سب کا سب آپ اپنے جو اعزا و اقارب ہیں ان میں بھی تقسیم کر سکتے ہو، لیکن طریقہ اور سنت یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصے کو غربا کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن منت کی قربانی اس کے اندر مالک جو گھر کا ہے اور اس کے ماتحتی میں جو لوگ آ رہے ہیں، بیوی بچے جتنے بھی آ رہے ہیں، وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو میت ہے، میت کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، اس کا گوشت اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے اعزا و اقارب کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور غربا کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے زیادہ اس بات پر زور دوں گا کہ سب حضرات کوشش کریں کہ اپنے مال کا مواخذہ کریں، دیکھیں کہ ہم صاحب مال تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو قربانی آپ ہی ارادہ کریں کہ میں یہاں سے جا کر قربانی کروں گا۔ اور جو لوگ قربانی کرنے جا رہے ہیں ان سے میں نے ایک ہی عرض کی کہ غریبوں کا حق پامال نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ 10 دن کے بعد دیکھ رہے ہیں بھائی نالیوں میں گوشت بہ رہا ہے، 10 دن کے بعد لائٹ ہی نہیں آئی اور فریج کے امید میں لگے ہوئے ہیں کہ فریج میں رہے گا، کھائیں گے 15-20 دن کے بعد، اور غریب کے گھر میں چولہا بھی نہیں جل رہا ہو، اس کا حق پامال ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے خصوصی دعا کریں گے اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی کو اللہ بارگاہ الہی میں قبول کرے، اور جو صاحب نصاب ہیں اور ابھی تک ارادہ نہیں کیا ہے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرمائے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی ہوئی بات پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔